بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 1 فروری 2026 آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ کی فوجی کارروائی علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ مذاکرات اور فوجی تیاریاں دونوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ دونوں خبریں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور خطرناک خبر یہ مشرق وسطیٰ سے آ رہی ہے، جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کی تازہ رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ معاملہ صرف ایک محدود کارروائی نہیں رہے گا، بلکہ پورا خطہ، پورا ریجن ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا کی نظریں ایران اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ہیں، کیونکہ اگر یہاں صورتحال بگڑتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں محدود رہیں گے، بلکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں، تجارت اور سیکورٹی پر بھی برا اثر پڑے گا۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں وہ آسمانوں سے باتیں کرے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب اگر قدم بڑھایا گیا، اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ کو یہ حملہ اور یہ کارروائی بڑی مہنگی پڑے گی۔ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی تو یہ معاملہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ سید علی خامنائی، ایران کے سپریم لیڈر کا بیان ہے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس وقت اپنے دفاعی موقف پر پوری طرح تیار ہے اور کسی بھی حملے کی صورت میں رد عمل دینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی دو طرفہ ہے۔ ناظرین، امریکہ ایک طرف اپنا فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور دوسری جانب وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ پالیسی دو طرفہ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ مسلسل ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی بھی مضبوط کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف صدر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایران شاید امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات کی سنجیدگی ایک طرف سے ہے، یک طرف ہے، دوسری طرف فوجی دباؤ ہے کہ ایران کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے فوجی وہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت پریشر اور ڈپلومیسی دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی موجودگی خطے کے لیے مزید خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، اس کشیدگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑا خطے میں موجود ہے یا خطے میں امریکہ اپنی فوج کو اس بیڑے کے ذریعے مزید مضبوط کر رہا ہے۔ جب بھی امریکہ اپنے طیارہ بردار جہاز اور جنگی نظام خلیجی علاقے میں بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے اور ایران کے لیے ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران اس کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے ایران کی جانب سے رد عمل کی دھمکیاں اور دفاعی تیاریوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی رپورٹوں میں ایران کے کچھ علاقوں میں دھماکوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جس سے عوام میں خوف اور بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ تاہم یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ دھماکوں کی اصل وجہ اور مکمل تفصیل تو اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو ایران کے وزارت دفاع نے اور وزارت داخلہ نے اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ ایران میں جو دھماکے کی آواز آئی ہے وہ ایک گیس سلنڈر دھماکہ تھا، جس کی وجہ سے عمارت میں شدید آگ پھیل گئی اور لوگوں کے اندر بے چینی اور خوف پھیلا۔ دوستو، ایران اس وقت صرف بیرونی دباؤ کا شکار نہیں بلکہ اندرونی سطح پر بھی حالات کافی سخت ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ میں ایران میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے، جن کی وجہ سے مہنگائی، کرنسی کی گراوٹ اور عوامی مشکلات بتائی جا رہی ہے۔ عالمی رپورٹس کے مطابق ان احتجاجوں کے دوران سخت کارروائیاں بھی ہوئیں اور اسی وجہ سے ایران کے اندر سیاسی دباؤ مزید بڑھا۔ یہ اندرونی صورتحال بھی ایران کی پوزیشن کو مزید حساس بنا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف یورپی یونین کا جو فیصلہ IRGC کو جو دہشت گرد لسٹ میں ڈالا گیا ہے، دوستو یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی وہ عروج پر ہے۔ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کو لے کر اور یورپی یونین نے ایران کے اسلامک ریولیوشن IRGC کو دہشت گرد فہرست میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی مزید پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ایران نے اس فیصلے کو سختی سے رد کیا ہے
اور کہا ہے کہ IRGC دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی طاقت ہے، جبکہ یورپ نے اس اقدام کو انسانی حقوق اور احتجاجی صورتحال سے جوڑا ہے۔ اسرائیل کا کردار کیوں سب کی نظریں اسرائیل پر ہے؟ اب آتے ہیں تیسرے بڑے کردار یعنی اسرائیل کی طرف۔ تو دوستو، ایران اور اسرائیل کے تعلقات پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو خدشہ یہ بھی ہے کہ ایران کا رد عمل اسرائیل تک جا سکتا ہے، یا اسرائیل خود بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالمی ماہرین اس صورتحال کو صرف امریکہ اور ایران کی لڑائی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اسے تین طرفہ کشیدگی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی؟ کیا امریکہ حملہ کرے گا؟ تو اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ماہرین کے مطابق دو راستے ہیں۔ مذاکرات کا راستہ، اگر امریکہ اور ایران کسی درمیانی حل پر آ جائیں تو جنگ کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف شرائط سخت ہے اور اعتماد بھی بہت کم ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے فوجی تصادم کا راستہ۔ اگر کسی ایک غلط قدم، غلط اندازے یا اچانک حملے کی وجہ سے حالات بگڑ جائے تو پھر جوابی حملے، تیل کی سپلائی متاثر اور خطے میں مکمل جنگ کا خطرہ تو بڑھ سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے کہ حملہ ہوا تو علاقائی جنگ ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی فوجی موجودگی اور دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین کے فیصلوں نے ایران کو مزید ناراض کیا ہے۔ اسرائیل کی وجہ سے صورتحال اور بھی حساس ہو گئی ہے اور پوری دنیا اس وقت اس بحران پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا یہ کشیدگی جنگ میں بدلے گی یا مذاکرات سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے اور مزید بریکنگ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔